اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا طبیب حکیم وقاص۔ میں آج جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا ڈرا بیک ہے اور ہماری صحت کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، اور ہمارے معاشرے میں نفرت کے بیج بوتا ہے اور ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور میرے کلینک پر آنے والے بہت سے بہن بھائی اور میرے پیشنٹس اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جادو کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور ہمیں اس کا علاج تجویز کریں۔ موسٹ امپورٹنٹ کہ یہ چینل آپ کی روحانی و جسمانی صحت کو برقرار رکھنے اور علاج کے لیے بنایا گیا ہے، اور میرا دعویٰ اور یقین ہے کہ اس چینل پر شیئر ہونے والی معلومات آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کے لنک کو اپنے دوست احباب تک لازمی شیئر کریں۔ چلیے اب ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ جادو کی حقیقت بہت قدیم ہے۔ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جادو کیا کرتے تھے، اور آج بھی دنیا کے میں جادو سیکھنے اور سکھانے کے مراکز موجود ہیں، جبکہ جادو گناہ کبیرہ ہے اور اس کے کرنے اور کروانے کی قرآن و حدیث میں سخت وعید بیان کی گئی ہے اور سخت سزائیں مقرر ہیں۔ جادو ایک شرکیہ عمل ہے اور ایسے الفاظ ایسے طریقوں سے کیا جاتا ہے جو انسان کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کرتا ہے، جیسے تعویذ گنڈے بنانا، اسے قبرستان میں دفن کرنا، درختوں پر لٹکانا، انسان کی مشابہت کا پتلا بنا کر جس عضو کو نقصان پہنچانا ہو اس پر سوئیاں چبھونا، جس گھر میں جادو کرنا ہو اس گھر میں گوشت، انڈے، سنترے کے چھلکے پھینکنا، چراہوں میں مختلف قسم کے اناج ڈالنا، یہ تمام کے تمام اعمال انسان کو اسلام اور انسانیت سے دور لے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جادو سوسائٹی کا بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پر جادو ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر شخص جو بیمار ہو یا پھر کسی پریشانی میں مبتلا ہو، جیسے کاروبار کی بندش، شادی نہ ہونا، میاں بیوی میں جھگڑا، امتحانات میں پاس نہ ہونا، نوکری کا نہ ملنا، ان سب پر لازم نہیں کہ جادو ہو۔ بعض اوقات ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے تو انسان وہم کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی علاج کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ حقیقتاً اس پر کوئی جادو نہیں ہوتا، جبکہ اس کا وہم اور گمان ہی تمام فسادات کی جڑ بنتا ہے، اور پھر یہ شخص سوچنے لگتا ہے کہ مجھ پر جادو کس نے کیا ہوگا، اور اس کا خیال اپنے رشتہ داروں کی طرف جاتا ہے، عزیز و اقارب کی طرف جاتا ہے، اور دوستوں کی طرف جاتا ہے، اس شخص کی طرف جاتا ہے جس سے اس کا کبھی جھگڑا ہوا ہوگا، جبکہ وہ شخص جس کے بارے میں وہ گمان کر رہا ہے وہ شخص نیک و پارسا اور سچا اور اس کے حق میں مخلص ہوگا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان ایک طویل نہ ختم ہونے والی نفرت جنم لے گی، جس سے ہنستے بستے معاشرے نفرت کے زد میں آ جاتے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں جب کسی کو بیمار کرنا ہو تو بس یہ کہہ دو کہ لگتا ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، بس وہ مرد و خاتون معاشرے کا ایک ناکارہ اور بیکار فرد بن کر رہ جائے گا اور اس کا علاج ناممکن ہوگا۔ اور ویسے بھی لفظ جادو، سحر، جنات، نظر بد ہمارے معاشرے کے ایسے الفاظ ہیں جن کو سنتے ہی ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور علاج ناممکن سا لگتا ہے۔ چلیے اب میں آپ کو ایسی نشانیاں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ ان میں سے کافی علامات مجھ میں موجود ہیں تو سمجھ جائیں جادو اور سحر کے اثرات ہیں۔ اور جادو کی علامات اور نشانیاں ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں، اور ابتدائی مراحل میں سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں: خواب میں درندے جیسے شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بندر، بلی، قربانی کے جانور، بیل، برا گوشت، اونٹ، خنزیر وغیرہ کا دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا ایسے جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو پیچھا کرتے دیکھنا جیسے سایہ محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا ہوا دیکھنا، نیند میں بے چین ہونا، نیند کا نہ آنا، نیند میں دانتوں کے ساتھ سختی سے ہونٹ پیسنا، انسانی یا حیواناتی غلاظت دیکھنا، قبریں یا مردے دیکھنا، کھنڈرات دیکھنا، ویران جگہوں پر اپنے آپ کو موجود پانا، سوتے میں ایسا محسوس کرنا جیسے کچھ پلایا جا رہا ہے یا کھلایا جا رہا ہے، اور جب جاگیں تو ایسا محسوس ہو کہ کچھ پیا یا کھایا ہے، سوتے میں ایسا محسوس کرنا جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے سینے کو دبا دیا ہے اور سانس اور آواز باہر نہیں نکلتی۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں، اور ان علامات کے ظاہر ہوتے ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ تازہ تازہ ہی آپ پر جادو ہوا ہے۔ اور اب میں انتہائی درجے کی علامات بیان کرتا ہوں جس سے انسان حد درجے بیمار اور پھر موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کا علاج ضرور آپ کو بتاؤں گا، اور اللہ کریم کے حکم سے کسی بھی حد درجے کی علامات کے باوجود
آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ سو کر اٹھنا اور اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کرنا اور یہ تھکاوٹ دن بھر جاری رہے، اپنے کندھوں اور سر کو جکڑا ہوا محسوس کرنا، ایسا محسوس کرنا جیسے کسی نے بوجھ ڈال کر اوپر سے دبا دیا ہو، جسم میں کراہت والی بو کا آنا، ازدواجی زندگی کا تباہ برباد ہو جانا، بیوی سے ہر وقت جھگڑا کرنا، گھر والوں سے ناراض رہنا، غصے کا بے قابو ہو جانا، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے بڑے بڑے جھگڑے ہونا، دن بدن کسی نہ کسی طرح کے نقصان کا چہرہ دیکھنا، کاروبار میں زوال، صحت کا وقت بے وقت خراب رہنا، چچراہٹ پن، جسم پر سوئیاں چبھتے ہوئے محسوس کرنا، نماز، قرآن، اذان سے دور بھاگنا، شیطانی کاموں میں دل کا مائل ہونا، دین کے معاملات میں کفری یا خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا گھٹنا یعنی کسی بیماری کے نہ ہونے کے باوجود دل کا بیٹھنا اور تنگ ہونا، خون کے چھینٹے پڑنا، کپڑوں میں سوراخ ہونا، کپڑے گم ہو جانا، یادداشت کا کمزور ہونا، بعض لوگوں کے چہرے ٹھیک ہونے کے باوجود بھی برے نظر آنا، کسی شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی غلامی کرنا، ایسا اکثر لڑکا یا لڑکی کے رشتے کے معاملے میں ہوتا ہے۔ لا علاج مرض میں مبتلا ہونا، جب جسمانی عوارض کی بات آئے تو سب سے پہلے طبی چیک اپ کروائیں، اگر رپورٹ کلیئر ہو اور طبیب و حکماء اور ڈاکٹر کوئی ایک رائے قائم نہ کر سکیں اور بیماری سمجھ نہ آئے، مریض کی تشخیص نہ ہو رہی ہو تو سمجھ جائیں بھی جادو کی واضح علامت ہے۔ گھر میں بے جا آگ لگنا، پتھر گرنا، طرح طرح کے جسمانی عوارض میں مبتلا ہونا، خاص کر جسم کے کسی ایک حصے میں شدید تکلیف کا محسوس کرنا جبکہ ہر طرح کی طبی رپورٹ کلیئر ہو۔ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان یک طرفہ نفرت جنم لیتی ہے جو جادو کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور دونوں میں جس پر جادو ہو وہ سخت نفرت انگیز رویہ اور لہجہ اور الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس شہر سے باہر آتا ہے تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا اور اس کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جیسے ہی اس پر جادو کا اثر آتا ہے تو پھر اس کا رویہ نفرت انگیز بن جاتا ہے۔ بعض اوقات جادو کے اثرات دونوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور نوعیت طلاق تک چلی جاتی ہے۔ رشتے کی بندش، الغرض کی لڑکی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، اور رشتے بھی بہت کم آتے ہیں، لیکن جو آتا ہے تو لڑکے والے کوئی ایسی بے ڈھنگی سی وجہ بتاتے ہیں جو لڑکی میں موجود ہی نہیں۔ اسی طرح اگر کسی لڑکے کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ لیکن بقیہ علامات بھی دیکھیں، اگر بقیہ کوئی علامت نہیں تو پھر جادو کے علاج کی بجائے دوسرے روحانی علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ بے اولادی، ہر طرح سے مرد اور عورت صحت یاب ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے لیکن دوسرے تیسرے ماہ DNC ہو جاتی ہے، ہر رپورٹ کلیئر ہے، پھر بھی اگر کوئی جادو والی علامات جو اوپر بیان کی گئی ہیں نوٹ کریں کہ بے اولادی کے ساتھ وہ علامات بھی ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ جادو ہے، وگرنہ جادو نہیں، اور پھر اس کا علاج نیکسٹ کسی ویڈیو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ نامعلوم بیماری، بعض اوقات انتقام کے لیے ایسی بیماری مسلط کر دی جاتی ہے جس کا کوئی سرا نہ مریض اور نہ ہی ڈاکٹر کو سمجھ آتا ہے، ہر طرح کے میڈیکل ٹیسٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں اور بیماری دن بدن بڑھتی اور مختلف مقامات میں سرایت کرتی چلی جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ موت کی آگوش میں جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ہماری روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ اگر یہ تمام علامات آپ میں موجود ہوں یا ان میں سے چند ایک علامت آپ پر ظاہر ہو تو میں آپ کو اس کا بہترین اور بارہا کا مجرب علاج بتاتا ہوں، لیکن یہاں میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ عاملین اور علماء جو جادو کا علاج کرتے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چلہ کاٹتے ہیں، دراصل چلہ ریاضت، پرہیزگاری اور تسلسل کا نام ہے۔ جادو ایک خطرناک عمل ہے اور یہ آپ کے مضبوط اور بھرپور عمل کے ساتھ ہی ختم ہو سکتا ہے، بس آپ کو چلہ نہیں کرنا لیکن ریاضت، پرہیزگاری اور تسلسل قائم رکھنا ہے۔ بس آپ کو جادو ہو چاہے کوئی بھی سٹیج ہو، کسی بھی طرح کا کالا، سفلی یا کوئی اور طرح کا جادو ہو، انشاءاللہ جو میں بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہر وقت باوضو رہتے ہوئے تلاوت کریں، ایسے تلاوت کریں کہ آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں تو آپ کا دل سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت جاری رکھے، اور رات کو معوذتین کی تلاوت کے ساتھ ہی آپ کو نیند آئے اور اسی کے ساتھ ہی آپ بیدار ہوں، ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کریں تلاوت میں۔ انشاءاللہ آپ پر جادو کی کوئی علامت اور کسی طرح کی جادو کی وجہ سے کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی، اور ہم پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ایسے بہن بھائی جن کے رشتے نہیں ہوتے یا بے اولاد ہیں یا ازدواجی مسائل یا کاروبار کے کسی مسائل کا شکار ہیں، ان کے لیے وظائف اور قرآنی آیات کا تحفہ لے کر پیش ہوں گے انشاءاللہ۔
اور کار خیر سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا طبیب حکیم وقاص آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام۔